कुर्सी के बाबरकत जलाली फ़तेहमंद क़ुद्दूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम मुकाशफ़ा की पहली मोर के ऊपर हम सीख रहे हैं और आज उसका चौथा हिस्सा है। और आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारी गहरी बातें हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था, जिन बातों का आपको इंतज़ार था कि मुकाशफ़ा की पहली मोर खुलने पर जो घोड़े का सवार उसमें दिखाया गया है, आया वो कौन है। तो अक्सर आपने सुना होगा, बहुत सारे खादमुद्दीन से सुना होगा कि जो पहली मोर के अंदर जो घोड़े का सवार है वो मुखालफ़े मसीह है। आज हम इस वीडियो के अंदर ज़रूर इसको देखेंगे और आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप पूरे तौर से आप समझ नहीं सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। आए हम कलाम खुदा की तरफ हम बढ़ते हैं। मुकाशफ़ा 6 बाब और उसके आयत नंबर 1 से आपकी खिदमत में तलावत करूँगा। खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में कुछ मरकूम है, लिखा है, फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज के सी आवाज़ सुनी कि आओ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है और उसे एक ताज दे दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ा जाना और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम खुदा में से हम बहुत गहरे तौर पर हम इस बात को समझेंगे। ख़ासकर वो हमारे बहन भाई जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और सीखने की तड़प रखते हैं, जो तालिबे इल्म हैं, उनके लिए ये बहुत ही मानाखेज़ बातें हैं। और ज़रूर आप खुदा के कलाम को आज सुनिएगा। आपके लिए बहुत सारे आज छुपे हुए भेद इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आएंगे। पहली मोर खुलने पर हमने देखा कि जब पहली मोर खोली गई, जो आयत मुबारक आपकी खिदमत में तलावत की गई है, जब पहली मोर खोली गई, उन 7 मोहरों में से जब पहली मोर खोली गई तो एक, यानी कि लिखा है कि मैं पहली मोर खोली गई तो एक सफ़ेद घोड़ा देखा और उसके हाथ में कमान थी और ताज उसको दे दिया गया। मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस पहली मोर के अंदर जो घोड़े का सवार है उसके पास 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें। हमें सबसे पहले इन तीनों चीज़ों को देखना है। जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ जाएंगे तो हमें वाज़िया तौर पर समझ आ जाएगी कि पहली मोर के अंदर जो घोड़े का सवार है, क्या वो वाकई मुखालफ़े मसीह है। अक्सर ये ढिंढोरा पीटा जाता है और कहा जाता है कि पहली मोर के अंदर जो घोड़े का सवार है वो मुखालफ़े मसीह है। आए हम आगे बढ़ते हैं। एक शख्स का तायन करने के लिए हमें 3 चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। नंबर 1 सफ़ेद घोड़ा, नंबर 2 कमान, नंबर 3 दिया गया ताज। 3 चीज़ें, नंबर 1 सफ़ेद घोड़ा, नंबर 2 कमान और नंबर 3 दिया गया ताज। सबसे पहले हम सफ़ेद घोड़े को देखेंगे। आज हम सफ़ेद घोड़े को देखेंगे। जब आप इसको सुनेंगे तो वाज़िया तौर पर आप पर यह बात ज़ाहिर हो जाएगी। हम सफ़ेद घोड़े को देखेंगे। याद रखिएगा कि घोड़ा सफ़र की अलामत है। किसकी अलामत है? घोड़ा सफ़र की अलामत है और घोड़े का सफ़ेद रंग पाकीज़गी की अलामत है। आमीन आमीन। घोड़े का सफ़ेद रंग पाकीज़गी की अलामत है और इसका मतलब ये हुआ कि ये सफ़र पाकीज़ा है और इसका मतलब ये हुआ कि ये सफ़र खुदा के काम के लिए है, ना कि किसी अबलीसी काम के लिए। अबलीसी कह लें या शैतानी कह लें, ना किसी शैतानी
کام کے لیے اکثر اس کے متعلق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مخالف مسیح ہے، جبکہ یہ تعلیم سراسر غلط ہے۔ اکثر یہ گفتگو کی جاتی ہے اور یہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ مخالف مسیح ہے۔ کیا ہے؟ مخالف مسیح ہے۔ گھوڑے کا سفید رنگ میرے عزیزو یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ آگے خدا کے کلام میں سے ہم ثبوت کے ساتھ ہم دیکھیں گے، ریفرنس کے ساتھ دیکھیں گے۔ کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے، نہ کہ ناپاکی کی، اور اس گھوڑے کا سفر خدا کے کام کے متعلق ہے، نہ کہ ابلیسی کام کے متعلق، کیونکہ ابلیس کا رنگ سفید نہیں ہے۔ ابلیس کا رنگ سفید نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پہچان کرنے کی ضرورت ہے کہ ابلیس کا رنگ سفید نہیں ہے، بلکہ سفید رنگ جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ خدا کے پاک فرشتوں کا بھی ہے، وہ خدا کے مقدسین کو جو آسمان پر جو نور کی پوشاک ان کو پہنائی جاتی ہے، سفید رنگ خدا کا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سفید رنگ کو بائبل میں پاکیزگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور آئیں کچھ حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ یہ سفید رنگ کے بارے میں کچھ حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی آیت نمبر 8 سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، اور اس کو چمکدار اور صاف مہیب کتانی کپڑے پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہیب کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے۔ اس حوالے کے اندر بتایا گیا ہے کہ مہیب کتانی لباس سے مقدس لوگوں کے راست بازی کے کام کیا ہے؟ مراد ہے۔ مکاشفہ 19 باب اور اس کی آیت نمبر 11 لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ زبور کی کتاب اس زبور 51 اور اس کی آیت نمبر 7 لکھا ہے، زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے بھی زیادہ سفید ہوں گا۔ یسایہ 1 باب اور اس کی آیت نمبر 18 لکھا ہے، اب خداوند فرماتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اور اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ رغوانی ہو تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ متی کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی آیت نمبر 2 لکھا ہے، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا، اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ مکاشفہ 19 باب اور اس کے آیت نمبر 14 لکھا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہیب کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، جو سارے ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، آپ ٹائم نکال کر ان ریفرنس کو ضرور پڑھیے گا۔ آپ ضرور خدا کے کلام کا مطالعہ کیجیے گا، اور آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ پہلی مہر کے اندر جو گھوڑے کا سوار ہے، سب سے پہلے تو ہم نے جو گھوڑا ہے اس کا رنگ دیکھنا ہے کہ اس کا رنگ کون سا ہے، وہ سفید رنگ ہے۔ تو آپ کے اوپر واضح طور پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ پہلی مہر کے اندر جو گھوڑے کا سوار ہے وہ مخالف مسیح ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں کہ وہ مخالف مسیح ہے، میرے بھائی آپ خدا کے کلام کو پڑھ کر دیکھیں،
آپ خدا کے کلام کو پڑھ کر دیکھیں، جیسے کہ پچھلے میسج کے اندر میں نے بیان کیا ہے، حزقیل کا جو حوالہ دیا تھا کہ حزقیل میں 7 مرد دکھائے گئے ہیں۔ ایک مرد ایسا ہے جو کتانی لباس پہنے ہوئے ہے اور اس کی کمر پر لکھنے کے لیے ایک دوات باندھی ہوئی ہے، اور وہ اس دوات کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ مقدس لوگوں پر سیاہی نشان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو 6 مرد ہیں ان کے ہاتھ میں خون ریزہ ہتھیار ہیں، اور وہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت لاتے ہیں۔ تو مکاشفہ کے اندر بھی ہم دیکھیں تو 7 مہروں میں سے پہلی مہر ایسی ہے جو ہم نے شروع میں جو ہماری مرکزی آیات تھی ہم نے پڑھا کہ پہلی مہر کھلنے پر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک کمان ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا یہ تاکہ وہ فتح کرتا ہوا جائے۔ اور یہ میرا اور آپ کا ادونائی یہوشوا مسیح ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو اپنے کلام کے وسیلہ سے فتح کر رہا ہے۔ آج بھی خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے وہ لوگ جو خدا کی آواز کو سنتے ہیں، جو خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں، آج بھی خدا اپنے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ آج بھی وہ لوگ خدا کے پاس آ رہے ہیں اور خداوند کی فتح ہو رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن سے بالکل نکال دے کہ پہلی مہر کے اندر جو گھوڑے کا سوار ہے وہ مخالف مسیح ہے۔ مخالف مسیح ہرگز نہیں ہے، بلکہ پہلی مہر کے اندر جو گھوڑے کا سوار ہے وہ خداوند یسوع المسیح خود ہے۔ سفید رنگ کا اگر ہم دیکھیں تو عہد عتیق میں آپ سب جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ وہ خداوند یسوع مسیح کا کیا تھا؟ عکس تھا۔ تو جب بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکلی تو بیابان کے اندر اس وقت ہیکل نہیں تھی بلکہ خیمہ اجتماع تھا۔ خیمہ اجتماع اس لیے خدا نے بزرگ موسیٰ سے بنوایا کیونکہ بنی اسرائیل قوم آج ایک جگہ کل دوسری جگہ وہ خروج کرتے تھے، تو وہ خیمہ ان کو بار بار اٹھانا پڑتا تھا، اور خیمے کے جو ارد گرد جو پردے تھے، دروازے کو چھوڑ کے جو ارد گرد کے جو پردے تھے وہ سفید کلر کے تھے، ان میں کسی بھی قسم کا رنگ نہیں تھا، اور وہ سفید کلر جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح کا عکس تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے۔ اگر ہم عہد جدید میں آئیں، نئے عہد نامہ میں آئیں، تو میرے مسیحا نے، میرے آقا نے واضح طور پر کہا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ اگر کوئی ہے تو سامنے آئے۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح پاکیزہ ہے، وہ پاکیزگی کی علامت ہے، اس میں نہ کوئی داغ ہے نہ کوئی جھری ہے۔ میری مسیحا نے چیلنج کیا ہے اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے تو سامنے آئے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سفید گھوڑے کا مقصد کیا ہے، اور سفید رنگ جو ہے وہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ خداوند نے چاہا تو کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے، ہم کمان کے بارے میں سیکھیں گے۔ سو خداوند مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ نے ابھی تک چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ باروک یہوشوا مسیح